میرے سامنے انہوں نے کال پہ بات کی ہے اسٹاف نے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے کلیگ نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ سر جی یہ مولوی صاحب یہاں پر آ کے شور کر رہے ہیں, ان کو پیسے دینے ہوں گے ہر حال میں, پیسے دیے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ اسٹاف کے الفاظ تھے. تب انہوں ڈاکٹر کے اپنے الفاظ سے مجھے آج تک یاد ہے, ان کا لہجہ, ان کا چہرہ, ہر چیز, کہ آپ نے اپنا کیس خراب کروانا ہے. آپ جا کے ان کو کہیں ہیلتھ والوں کو کہ میں نے پیسے لے لیے یا میں اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا, جبکہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہاں پر جب لکھا ہوا الٹرا ساؤنڈ یہاں پر ہے تو آپ مجھے باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر جانا پڑے گا, یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر نہیں ہے جو آپ کو ہم نے کروانا ہے. السلام علیکم. بہاولپور پلس کے ساتھ میں ہوں انوار بشیر. ویسے تو پاکستان کے اندر عام عوام کے لیے, عام انسان کے لیے کوئی خاص سہولیات میسر نہیں ہے, لیکن اگر عام انسان کے لیے کوئی سہولیات دے دی بھی جائیں تو ایسے بھی لوگ یہاں پہ پائے جاتے ہیں جو عام انسان کو اس سہولیات کے چکر میں پھنسا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں. جیسے کہ آپ دیکھ لیں, بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے فیک کال کر کے ان سے کہنا کہ آپ کے پیسے اتنے آئے ہیں, آپ ہمیں اتنے پیسے بھیجیں تو آپ کو آپ کی رقم مل جائے گی. اسی طرح یوٹیلٹی سٹور پر اگر دیکھ لیں, جہاں پہ جو چیزیں سستی ہوتی ہیں جیسے گھی ہو گیا, چینی ہو گئی, جو سستی ہوتی ہیں وہ وہیں کے ملازمین باہر سیل کر دیتے ہیں, اور عام جو عوام ہے وہ چکر لگا لگا کر ہی تھک جاتی ہے. اور اسی طرح پچھلی گورنمنٹ کی طرف سے جو عام لوگوں کے لیے ہیلتھ کارڈ, ان کو فری علاج کی سہولیات میسر کی گئی تھی کہ عام کسی بھی انسان کا 10 لاکھ تک کا علاج فری ہوگا. لیکن ایسے بھی ہسپتال ہیں جن کا کام ہی صرف اور صرف لوٹنا ہے کہ کسی نہ کسی طرح عام لوگوں سے پیسے بٹور لیے جائیں, اور جو لوگ یہاں پہ علاج کی غرض سے آئے ہوئے ہیں ان کو, جو پہلے ہی پریشان ہیں, ان کو اور پریشانیاں اور ان کو بیماریاں بتا بتا کر کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ٹیسٹ کے چکر کے اندر ان کو ڈال دیا جائے کہ ان سے پیسے لیے جائیں. حالانکہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بھی ٹیسٹ کیا جائے گا جو باہر سے یا کچھ بھی جو بھی خرچہ ہوگا ان کو وہ واپس کیا جائے گا, لیکن ان کو ڈرا کر دھمکا کر اور آگے سے ان کو طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کر کے ان کو وہ رقم بھی نہیں دیتے, اور پھر آگے ان سے انہیں طرح طرح کی باتیں بھی سناتے ہیں. تو بہاولپور کے اندر ایسا ہی ایک ہاسپٹل ہے کہ جو لوگوں کو اسی طرح بہانے کر کے, ہیلے کر کے لوٹ رہا ہے. تو ایسے ہی ایک شخص آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کے ساتھ ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا. وہ اپنی پوری کہانی بتائیں گے, ان کے ساتھ انہوں نے کیسا سلوک کیا اور انہوں نے کس طرح ان کو تنگ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عنایت اللہ. اچھا, یہ کون سا ہاسپٹل تھا اور آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ یہ الہادی ہاسپٹل ہے, حسینی چوک کے ساتھ ہی ہے. تو مسئلہ یہ تھا کہ میری مسز کا نا پتے میں کوئی ایشو تھا, تو ہم یہاں پر پتہ لگا تھا کہ صحت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے یہاں, تو آپریٹ کروانا تھا. ڈاکٹر سے پہلے بھی رابطہ ہوتا رہا تو انہوں نے کہا آپریٹ کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, پتھری تھی, پتھری نکل نہیں سکتی اس میں. تو ہم یہاں الہادی کا بڑا نام سنا تھا تو اس لیے ادھر آئے. یہاں پر ہم نے ٹریٹمنٹ وغیرہ جو کروانا تھا کروایا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پہلے کہا کہ جی آپ وہ 500 روپے فیس لی ہے ہم سے معائنے کی. دینے کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملاقات کروائی تو ڈاکٹر صاحب نے ہمیں پرچی لکھ کے دی کہ آپ جانا باہر سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے لے کر آئیں. جبکہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے لیے سہولت تو موجود ہے, میں نے جگہ جگہ پہ لکھا ہوا آپ کے ہاسپٹل میں پڑھا ہے. تو وہ کہتے جی جو الٹرا ساؤنڈ یہاں پر ہونا ہے نا آپ کا, وہ باہر ہوگا, ہمارے یہاں پر میسر نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. خیر انہوں نے ہمیں خود لکھ کر دیا کہ حسینی چوک کے پاس ایک سید کلینک ہے, آپ نے ادھر جانا ہے, ادھر سے الٹرا ساؤنڈ کروانا ہے. ان کے کہنے پر ہم وہاں گئے, الٹرا ساؤنڈ وہاں سے کروایا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہیں اور سے کروائیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے ہم ان کے کہنے پر ہم وہیں سید ہاسپٹل گئے, ادھر ہی حسینی چوک کے پاس ہی ہے وہ بھی. وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کروایا تو اس الٹرا ساؤنڈ کی فیس تھی 1500 روپے. وہ 1500 روپے ادا کر کے وہ ہم نے باقاعدہ اس کی پرچی بنوائی, اسٹیمپ لگوایا, سارا وہ چیز ہمارے پاس موجود ہے. تو الٹرا ساؤنڈ کروایا تو انہوں نے الٹرا ساؤنڈ دیکھتے ہی ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر اسلام صاحب ہوتے ہیں یہاں پہ کوئی الہادی میں, آنر ہے میرے خیال سے, انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کا نا فوراً آپریشن ہوگا, آپ اپنی پیشنٹ کو نا ایڈمٹ کروائیں. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ آپریشن کب ہے؟ کہتے ہیں ہونا تو اصولاً ابھی چاہیے, لیکن ہمارے پاس پیشنٹ اس دفعہ زیادہ ہے, رات کو ہم کر نہیں سکتے, تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں جو نا NIC اپنی میاں بیوی دونوں نا جمع کروا دیں. صبح 10:30 بجے فرسٹ ٹائم آپ آئیں گے تو آپ کے ڈاکومنٹ سارے تیار ہوں گے, تو آپ کا 10:30 بجے آپریشن ہو جائے گا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. NIC ہم نے ان کو دونوں دے دیا اپنا, صرف اس وجہ سے کہ ہمارا ٹائم ضائع نہ ہو.
ڈاکٹر صاحب نے خود کہا تھا کہ آپ NIC جمع کروائیں گے، آپ کے صبح آنے تک آپ کے ڈاکومنٹ سارے تیار ہوں گے، آپ کے ٹائم ضائع کیے بغیر ہم 10:30 بجے آپریشن کر کے انشاءاللہ آپ کو فری کر دیں گے۔ وہ بھی کیا ہم نے، دے کے ہم واپس چلے گئے گھر۔ اگلے دن صبح ہم 9 بجے واپس پہنچ گئے کہ ہم نے کہا تھا 10:30 بجے آپریشن ہوگا، تو خیر 9 بجے ہم وہاں ٹائم سے پہنچ گئے، اپنے ٹائم نہ ضائع ہونے کی وجہ سے ہم نے کہا ٹائم سے پہنچ جائیں۔ جب ہم ٹائم پہ وہاں پر پہنچے تو ڈاکٹر صاحب نے پہلی بات تو ہمیں پہچانا نہیں، ہم نے پھر ان کو یاد کروایا کہ ہم فلاں رات کو آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ NIC جمع کروا دے، تو NIC بھی آپ کے پاس ہی ہے ہمارا، یہ وہ۔ پھر ان کو یاد آیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ڈاکومنٹس اپنا تیار کروا لیں۔ ہم ہیلتھ آفس پہلے تو ہم پریشان ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کا ڈاکومنٹس تیار ہوگا تو ڈاکومنٹس ابھی تک بنایا کیوں نہیں؟ انہوں نے ہمیں NIC واپس کر دیا اور کہا جی ہیلتھ آفیسر کے پاس آپ چلے جائیں، وہاں سے اپنا ڈاکومنٹس تیار کروائیں۔ ہم وہاں گئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا سب سے پہلا سوال کہ آپ نے کوئی پیسے ویسے تو نہیں دیے؟ ہم نے کہا ان کو پیسے تو ہم نے دیے ہیں، 500 فیس جمع کروایا، 1500 ہم سے الٹرا ساؤنڈ باہر کا کروایا ہے۔ تو انہوں نے اسٹاف کو بلوا کر ہم سے کہا کہ بھائی انہیں پیسے واپس کریں تو میں فارم ان کا بنا کے دوں گی، ورنہ نہیں بنتا۔ تو وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر چلے گئے کہ ڈاکٹر صاحب ایسے ایسی بات انہوں نے کی ہے، وہ کہہ رہے پیسے واپس کرو ہیلتھ والے۔ جب ڈاکٹر صاحب کے پاس میں گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے آپ سے 500 روپے لیا تھا، یہ انہوں نے اپنے وائلٹ سے پیسے نکال کے مجھے 500 روپے دیا، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنا کیس خراب کروانا ہے تو ٹھیک ہے ہم 1500 آپ کو دے دیتے ہیں، نہیں تو آپ جا کے ان کو کہیں کہ میں نے 500 روپے ہی دیا تھا اور میں اپنی مرضی سے گیا تھا وہاں پر الٹرا ساؤنڈ کروانے، میں نے نہیں بھیجا آپ کو۔ یہ الفاظ اس ڈاکٹر کے تھے یہ جس نے آپریشن کرنا ہے؟ جی آپریشن انہوں نے نہیں کرنا، آپریشن کوئی اور کرتا ہے آگے۔ وہ ڈاکٹر اسلام صاحب ادھر کے آنر ہیں، کیونکہ ان کا نام وہاں پر لکھا ہوا ہے ریسیپشن میں نا، تو انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ آپ کے اپنا کیس خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ ادھر جا کے ان کو کہیں کہ ہم نے پیسے لے لیے ہیں، اگر کیس خراب نہیں کرنا چاہتے تو۔ میں پریشان بھی تھا، حیران بھی تھا، اور میرا مین مسئلہ یہی تھا کہ بھائی میرے ساتھ جو پیشنٹ تھی، میری مسز تھی، اس کا پتے کا مسئلہ تھا، میں نے تو علاج کروانا تھا، جیسے جیسے انہوں نے کہا ویسے ویسے میں نے علاج کروایا۔ خیر آپریشن بھی انہوں نے کرنا تھا 10:30 بجے۔ اس میرے خیال سے جو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ صرف اس وجہ سے کیا کہ میں نے پیسوں کی ڈیمانڈ آگے کر دی کہ پیسے انہوں نے لیے ہیں۔ 10:30 بجے آپریشن ہونا تھا صبح، مجھے انہوں نے ٹائم دیا کہ 3 بجے ہوگا، 3:30 بجے۔ پھر 3:30 بجے میں گیا تو وہ کہتے ہیں کہ 6 بجے ہوگا، پھر 6 بجے میں گیا ہوں تو کہتے ہیں 10 بجے ہوگا۔ آخرکار انہوں نے 11:30 بجے آپریشن کیا رات کے۔ وہ صرف مجھے لگتا ہے اس وجہ سے کہ مجھے خوار کیا گیا۔ اور درمیان میں جو مسئلہ وسائل پیش ہوا میرے ساتھ وہ یہ کہ صبح جب میں گیا 10 بجے، انہوں نے کہا کہ آپریشن ہوگا، 10 بجے تک آپریشن نہیں ہوا، 10:30 بجے 10:30 بجے جب آپریشن نہیں ہوا میں نے ان سے پوچھا تو وہ کہتے جی ڈاکٹر صاحب ابھی آئے نہیں ہیں، جیسے ہی ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو آپ کا علاج ہوگا۔ پھر انہوں نے 3:30 بجے کا ٹائم دے دیا۔ 3 بجے مجھے انہوں نے آ کے کہا، پیشنٹ کو تو ایڈمٹ کر لیا تھا انہوں نے، مجھے ظاہر سی بات ہے میں جب ہیلتھ والے کے پاس گیا میرے جانے سے پہلے انہوں نے پتہ نہیں کس طرح سے ڈاکومنٹس تیار کروا لیا تھا، پیشنٹ کو ایڈمٹ بھی کر لیا۔ ہم چلے گئے 3:30 بجے جب آپریشن ہونا تھا تو 3 بجے آ کے کہتے ہیں کہ آپ جناب بلڈ کا انتظام کروائیں، جیسے ہی بلڈ انتظام ہوگا تو پھر ہم آپریشن کریں گے۔ تو اب اینڈ ٹائم پہ 3:30 بجے آپریشن ہونا، 3 بجے وہ آ کے مجھے کہیں آدھے گھنٹے پہلے تو بندہ ارینج نہیں ہو سکتا۔ ہم نے ان سے یہ سوال کیا کہ جب بندہ آپ کو چاہیے بلڈ تو ہم لا دیں گے، ابھی آپ آپریشن کی تیاری کریں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں کراس میچ کرنا پڑتا ہے، پہلے آپ بندہ لا کے دیں، ہم بندے کا بلڈ ٹیسٹ سیمپل لیں گے، سیمپل سے کراس چیک کریں گے، اس کی آپ کو 2000 فیس ادا کرنی پڑے گی۔ ادھر بھی میں نے ان سے یہی سوال کیا کہ ہم تو ہیلتھ کارڈ پر آئے ہیں علاج کرانے، تو فیس کس چیز کا فیس؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں 2000 روپے آپ کو جمع کروانا پڑے گا، جبکہ مریض کو میرے خیال سے کوئی، اللہ کا شکر ہے وہ صحت میں بالکل ٹھیک تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی میرے خیال سے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی آپریشن کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو اینڈ ٹائم پہ پھر کچھ کرنا پڑے گا، وہ ہمارے لیے جتنا مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے بھی پریشانی ہوگی، اس لیے ہم پہلے سے ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو جب آپ نے کراس میچ کروایا تو اس کا بلڈ لگا تھا پیشنٹ کو؟ نہیں، کراس میچ جب کروایا تھا اس وقت HB جو تھی بیک اپ کی میری مسز کی وہ 11 سے ابو تھی۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ 11 سے 10 سے کم ہوتا ہے تو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، تو پھر انہوں نے یہ الفاظ ادا کیا تھا کہ 15-16 بھی ہونا تو بعض اوقات ہمیں بلڈ لینا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ کہا کہ انہوں نے ہم سے 2000 روپے لیا تھا۔ 10:30 بجے ہمارے آپریشن کا ٹائم دیا تھا، جس کی وجہ سے صبح سے وہ مریض بھی ہمارا بھوکا رہا ہے۔ جب 10:30 بجے آپریشن نہیں ہوا، 3:30 بجے کا ٹائم دیا تو ہم نے ڈاکٹر صاحب کو کہا کہ پیشنٹ کو بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھلا پلا سکتے ہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کچھ نہیں کھلا سکتے، نہ کچھ کھلانا ہے نہ کچھ پلانا ہے۔ اس طرح ہمیں رات 11 بجے تک مریض کو بھوکا رکھا گیا ہے، حالانکہ 11 بجے تک جب آپریشن نہیں ہوا ہم وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے پوچھتے رہے کہ مریض کو کچھ کھلائیں، کیونکہ مریض خود کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے ان کو آپریشن تک کچھ بھی نہیں کھلانا۔ تو رات 11 بجے تک ہمارا، صبح سے لے کر رات 11 بجے تک ہمارا مریض بھی بھوکا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھے جو مجھے سمجھ میں نہیں ہے۔ بہرحال لاسٹ ٹائم جب انہوں نے ویڈیو بنانے کے لیے آپریشن وغیرہ جب ہو گیا، اگلے دن ہمیں ڈسچارج کرنا تھا انہوں نے، تب وہی ہیلتھ والوں نے پھر ہماری ویڈیو بنائی۔ انہوں نے ہم سے پوچھا
کہ ہمیں پیسے آپ کو دیے ہیں، سارا کچھ مل گیا تھا. میں نے کہا نہیں، 500 روپے مجھے ملے تھے، 1500 الٹرا ساؤنڈ والے نہیں ملے. ڈاکٹر صاحب نے مجھے اسی طرح کہا تھا. تو وہ بھی ہیلتھ والے بھی پریشان حیران بھی ہوئے تھے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا آپ نے مجھے پوچھا ہی نہیں. تو خیر انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو پیسے دلواؤں گی تو یہ آپ کو ڈسچارج کروں گی، ورنہ میں نہیں کرتی. تو اس ڈاکٹر صاحب اس وقت وہ جا چکے تھے، ان کی صبح کی خیر ڈیوٹی نہیں ہوتی، ایوننگ ہوتی ہے شاید، کیونکہ صبح وہ نہیں تھے. تو صبح انہوں نے، ان کے جو کلیگ تھے انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو میسیج کیا، فون پہ کانٹیکٹ کیا، واٹس ایپ کیا میرے سامنے. ان کی رپلائی آپس میں بات چیت چلتی رہی کہ بھائی یہ پیسے مانگ رہے ہیں، پیسے ان کو دینے پڑیں گے، یہ یہاں پر شور کر رہے ہیں. میں نے ان کو کہا کہ بھائی میں جھوٹ نہیں بولتا. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے؟ میں نے کہا دیے ہیں. تو میں اب کیسے کہہ دوں جب کہ اسٹاف کہہ رہا ہے کہ آپ ان کو جا کے کہہ دیں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے دے دیے ہم نے. یہ آپ کو اسٹاف، وہاں ہسپتال کا اسٹاف کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیں ڈاکٹر صاحب کو جو ہیلتھ والے ہیں کہ پیسے آپ کو پیسے مل گئے ہیں، حالانکہ آپ کو پیسے نہیں ملے. ڈرا دھمکا رہے ہیں. جی بالکل. مجھے کیونکہ ہیلتھ اب میری چھٹی ہو رہی تھی، آپریشن ہو چکا تھا، دوائیاں میڈیسن سارا کچھ مل چکا تھا. اب انہوں نے ڈسچارج کرنا تھا، جبکہ ہیلتھ والے کہہ رہے کہ آپ کے بیان کے مطابق ہم آپ کو اس وقت تک آپ کو ڈسچارج نہیں کریں گے یا رپورٹ آپ کو اوکے نہیں کر کے دیں گے جب تک آپ کو پیسے نہیں مل جاتے. جبکہ اسٹاف کہہ رہی ہیں کہ آپ ہیلتھ والوں کو کہہ دیں ہمیں پیسے مل گئے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں کہہ سکتا، یہ آپ جا کے کہہ دیں، آپ کارڈ بنوا دیں، کچھ بھی کر دیں، مجھے نہیں کہہ سکتا اس طرح. تو خیر انہوں نے کہا، پھر اسٹاف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے بات کی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ان کو کسی طرح ٹرکھانے کی کوشش کرو. میرے سامنے انہوں نے کال پہ بات کی ہے اسٹاف نے ڈاکٹر صاحب سے. ڈاکٹر صاحب نے، کلیگ نے کہا ڈاکٹر صاحب کو کہ سر جی یہ مولوی صاحب یہاں پر آ کے شور کر رہے ہیں، ان کو پیسے دینے ہوں گے ہر حال میں، پیسے دیے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ اسٹاف کے الفاظ تھے. تب انہوں نے کہیں سے 1500 روپے مجھے دے کے کسی کے ہاتھ بھی جو ہے میرے ہاتھ پہ انہوں نے نہیں دیا. میں پیشنٹ کے ساتھ کمرے میں تھا تو کوئی بندہ آ کے مجھے دے کے گیا کہ انہوں نے 1500 روپے آپ کو دیے ہیں، آپ اپنا فائل بنوا کے جا سکتے ہیں. پھر ہم وہاں سے نکلے تھے. ڈاکٹر کے اپنے الفاظ سے مجھے آج تک یاد ہے، ان کا لہجہ، ان کا چہرہ، ہر چیز، کہ آپ نے اپنا کیس خراب کروانا ہے آپ جا کے ان کو کہیں ہیلتھ والوں کو کہ میں نے پیسے لے لیے یا میں اپنی مرضی سے وہاں گیا تھا. جبکہ میں اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا. ان کو میں نے کہا کہ آپ مجھے یہاں پر جب لکھا ہوا الٹرا ساؤنڈ یہاں پر ہے تو آپ مجھے باہر کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو باہر جانا پڑے گا، یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر نہیں ہے جو آپ کو ہم نے کروانا ہے. اور ایک بات مجھے اور یاد آ گیا، انہوں نے جب ہمیں ڈسچارج کیا تھا پرچی میں ہمیں لکھ کے دیا تھا کہ آپ 5 دن کے بعد ٹاکا کھلوانے کے لیے آئیں گے. تو جب ہم 5 دن کے بعد ان کے پاس گئے ہیں تو اس وقت انہوں نے کہا پھر ہمیں 500 روپے فیس دیں. پھر میں نے کہا کہ ہم نے تو آپریشن کروایا تھا صحت کارڈ پہ، تو فرسٹ چیکنگ جو ہے وہ تو فری ہے. پھر انہوں نے کہا جی سوری میں بھول گئی تھی، ادھر جو اسٹاف تھے. پھر انہوں نے ہمیں ویسے ہی ڈاکٹر کے پاس ریفر کیا کہ آپ جا کے نا چیک اپ کروا لیں. ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، ڈاکٹر نے ایسی پرچی دیکھتے ہی ساتھ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا 10 دن بعد آئیں. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کاؤنٹر سے، ڈاکٹر سے تو ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ لیڈی ڈاکٹر تھی، مسز اندر گئی تھی. میں نے کاؤنٹر سے جا کے پوچھا جب ہم نے ہمیں 10 دن کے بعد ہی بلانا تھا تو یہ 5 دن اس میں کیوں لکھا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ 5 دن آپ نے ہمیں بلانا ہے. فرسٹ پہلا چیک اپ ہے تو پہلا چیک اپ فری ہے، 10 دن کے بعد آپ دوبارہ بلائیں گے تو اس کے لیے 500 میں دینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی دوبارہ جب آپ آئیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو نا 500 روپے دینے پڑیں گے، فیس ہے اس کی. پہلی دفعہ فری ہے. میں نے کہا پہلی دفعہ فری ہے تو تب ڈائریکٹ آپ کو پتہ ہے کہ پتے کا آپریشن ہوا ہے، آپریشن کا ٹاکا 5 دن میں نہیں کھلتا، 10-12 دن لگتے ہیں اس کو زخم سیٹ ہونے میں. تو 10 دن بعد آپ ہمیں بلائیں. آپ نے ہمیں 10 دن بعد اس لیے نہیں بلوایا کہ پہلی دفعہ ہم 5 دن بعد بلائیں گے، چیک اپ کریں گے، صحیح نہیں ہے مریض کو واپس بھیج دیں گے. پھر 10 دن کا ٹائم دیا. ٹوٹل 15 دن کے بعد ہم گئے ہیں تو انہوں نے ٹاکا کھولا اور 500 روپے لے کے بھیج دیا ہمیں واپس. وہ صرف ایک چکر تھا، بس صرف ایک چکر اور خواری. ہم دیکھیں نا، ہم تو چلے یہیں کے اس ایریے کے، ہم یہاں سے آگے اگر ہم دور کے کہیں کے ہوتے، ہم 5 دن کے بعد آتے اور وہ ہمیں صرف دیکھ کے ویسے ہی بھیج دیتے تو ہمارا آنے جانے کا خرچہ بھی، خواری بھی، ٹائم نکالنا بھی، یہ ہر چیز ان کو احساس ہونا چاہیے. لیکن ان کو کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں ہے. انہوں نے خوار کرنا ہے، ان کا ایک مشن ہے، وہ مشن پہ چل رہے ہیں. اللہ ان کو پوچھے گا. یہ کوئی پہلا کیس نہیں ہے کہ ہاسپٹل والوں نے ایسے کسی شخص کو تنگ کیا، بلکہ ایسے 5 سے 6 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں کہ ہاسپٹل والوں نے انہیں تنگ کیا اور کراس میچ کرانے پر مجبور کیا. ایک ایسا بھی شخص تھا کہ جس کے بچے کو وونڈ واش کر کے صرف کلوز کرنا تھا، لیکن انہوں نے اسے بھی کہا کہ آپ ہی کراس میچ کروائیں اور آپ کے بیٹے کو خون لگے گا. اس بندے نے کہا کہ میرے پاس بندہ موجود ہے اسی گروپ کا، بلڈ گروپ کا، میں وہ بندہ بلوا لیتا ہوں، جب ضرورت پڑے تو آپ بلڈ لگا لیجئے گا. انہوں نے کہا نہیں، آپ بندہ بلوائیں، ہم ابھی کراس میچ کریں گے.
جبکہ یہ سارا کام ہیلتھ کارڈ پر فری ہوتا ہے، لیکن صرف انہوں نے اس وجہ سے کرنا تھا تاکہ ہم وہ کراس میچ کروا کر اسے 2200 روپے فیس لیں، اور وہ بندہ اتنا غریب تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں 2200 فیس ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس ہاسپٹل والوں نے اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ کراس میچ کروائے، اور اسے کروانا پڑا۔ ایک عام بندہ جس کے لیے 100 روپے بڑی رقم ہو، اس کے لیے 2200 روپے بھی بہت بڑی چیز ہے، جو بندہ جس کے پاس نہ ہو اس کے لیے بہت بڑی چیز ہے، اور وہ بندہ پہلے پریشان ہے بچے کے علاج کے لیے۔ اور ایک ایسا ہی کیس اور ہوا کہ ایک پیشنٹ کا 13 HB تھا، لیکن انہوں نے اس 13 HB ہونے کے باوجود بھی کراس میچ کروایا، صرف اور صرف فیس کے لیے، صرف اپنی لالچ اور اپنی حریص جو فطرت ہے اس سے مجبور ہو کر۔ تو ایسے لوگوں کا ہم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسی وجہ سے جب 5-6 کیس رپورٹ ہوئے اور ہمیں پتہ لگا تو پھر ہی ہم ویڈیو بنانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اگر حکومت چاہے تو ہی ان کا کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ ہم عام انسان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، صرف آواز اٹھا سکتے ہیں یا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔